أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پڑھی گئی. ہم پڑھتے ہیں غزوہ احزاب کا تذکرہ. پچھلی آیت تک تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہے. ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں لوٹا دیا. باہری لشکر وہ تیار کر کے آئے تھے، 12,000 کا لشکر تھا، بہت ساری جماعتیں ملی تھی، اسی لیے اسے احزاب کہا گیا، حزب کی جمع، بہت ساری جماعتیں. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو بالکل خاتمہ ہی کر دیں گے. بڑے مضبوط لشکر تھے وہ سارے، لیکن اہل ایمان جن کا مکمل بھروسہ تھا اللہ پہ اور وہ ڈٹ گئے تھے، وہ جب ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا پھر ہم نے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَرَدَّ لوٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے، الَّذِينَ كَفَرُوا اہل کفر کو، ان اہل کفر کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا. بِغَيْظِهِمْ، اور وہ غیظ لے کر لوٹے. جو ان کے دل میں جلن تھی مسلمانوں کی، وہ غیظ، وہ جلن لے کر وہ لوٹے. لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. جو خواب دیکھ کر وہ آئے تھے، ان کے خواب یہ تھے کہ ہم ان کا نام و نشان تک مٹا دیں گے، ان کے مال بھی ہمیں ملیں گے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کو ہم غلام بنائیں گے. بڑے خواب دیکھ کر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی. فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے، کفا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا المؤمنین، مومنوں کی طرف سے، القتال، جنگ کے لیے. یعنی جنگ تنہا اللہ تعالیٰ نے خود ہی لڑی، انہوں نے ان کو لڑنے کی نوبت بھی نہیں آئی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تعالیٰ قوی، طاقتور، عزیزہ، اور غالب ہے. یعنی وہ کیا، کس قسم کا غصہ بھی لے کر آئے. آپ سب جانتے ہیں وہ جو مشہور تھا عمر بن ابن ود بن عبد ود، عمر اس کا نام تھا، ابن عبد ود. 1,000 سواروں پر وہ بھاری رہتا تھا، بڑا مشہور پہلوان تھا. 1,000 اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے. اس نے جب دعوت مبارزت دی تھی کہ آ جاؤ کوئی، تو حضرت علی نکلے تھے. یہاں سے زبردست لڑائی ان کی ہوئی تھی، تو حضرت علی نے انہیں قتل کر دیا تھا. اب نکلتے وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش ہمیں دو، ہم آپ کو 10,000 درہم دیں گے، لیکن ان کی لاش ہمیں واپس لینے دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم مردوں کو بیچنے والے نہیں ہیں، تم لینا چاہتے ہو لے جاؤ اس کی لاش، ایسے ہمیں کسی تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی لاش لے کر وہ لوٹے. جو بڑے بڑے خواب دیکھ کر آئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شکست دی کہ ان کو جانا پڑا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مومنوں کی کیسے مدد کرتا ہے. اور ان منافقوں کا تذکرہ جو ہم پڑھ رہے تھے، انہیں بھی بتا دیا کہ تم جو گھبرا رہے تھے، تم ڈر رہے تھے اور کس طرح سے سائڈ میں چلے گئے تھے، ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس نہیں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا، انزل، اور اتار دیا، الَّذِينَ ظَاهَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی، ظَاهَرُوهُم، ان کی مدد کی تھی. ان کی، یہ جو لشکر تھے، ان لشکروں کی مدد کی تھی. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اتار لایا. من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ لوگوں کو تم گرفتار کر رہے ہو.
جب غزوہ احزاب مکمل ہوئی، اب لوگ آئے واپس، مومنین بھی واپس آ رہے تھے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وہ زرہ وغیرہ نکال رہے تھے، تھوڑا سا آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے، ظہر کا وقت تھا۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا یہ جنگی لباس اتار رہے ہیں، حالانکہ ہم تو ابھی نہیں اتارے، فرشتوں نے ابھی نہیں اتارا، وہ ابھی پہنے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو آرام نہیں کرنا ہے، ابھی چلو فوراً۔ بنو قریظہ بھی یہودیوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان کی زبردست مدد کی تھی، حالانکہ ان کا جو ان کے ساتھ تھا عہد، ان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا عہد و پیمان کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے، لیکن انہوں نے عین موقع پہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ وہ باندھا تھا، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، کہا وہاں جانا ہے، ابھی آپ نے آرام نہیں کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر حکم دیا کہ فوراً چلے جاؤ، اس وقت ظہر کا وقت ہے، عصر کی نماز آپ نے وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ پھر یہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت علی کو پہلے بھیجا، پہلے لشکر کے ساتھ، خود بعد میں روانہ ہوئے، لیکن ان کو بتا دیا فوراً آپ نے وہاں پہنچنا۔ راستے میں جب گئے، راستے ہی میں وقت ہوا عصر کا، اب دو گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ آپ نے وہاں پڑھنی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جلدی جانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی نماز قضا کر دیں۔ تو ایک گروہ نے نماز پڑھ لی، ایک گروہ نے نہیں پڑھی، انہوں نے کہا نہیں ہم وہیں پڑھیں گے، یہ اللہ کے حضور کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو پھر بعد میں جب پہنچے وہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ ہمارے سامنے یہ پیش آیا، تو آپ نے دونوں سے کہا تم دونوں نے درست کیا ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، لہذا کسی کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس میں سبق ایک ہمارے لیے ہے کہ ہم جو لڑ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جہاں ہم ہاتھ باندھنے پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے لگ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کس طرح سے ان کے ہاتھ کاٹ دیں، اور ہم کس پر لڑتے ہیں؟ ہاتھ کہاں باندھنے، نیچے باندھنے، اوپر باندھنے۔ حالانکہ اس میں بھی واضح حدیث پاک ہم کو ملتی ہے، تحت السرہ بھی ہے، فوق السرہ بھی ہے۔ یہ جو ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ناف کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، ناف کے اوپر بھی باندھ سکتے ہیں، اور سینے پہ بھی باندھے گئے ہیں۔ بہرحال تو جب یہ بات پہنچی ان تک، حضور بھی پہنچے وہاں پر بنو قریظہ، ان سے کہا گیا ہتھیار ڈال دو، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ اپنے قلعوں میں چلے گئے اور انہوں نے دروازے بند کر دیے اور انتظار کرنے لگے۔ پھر محاصرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا، 3 ہفتے تک وہ چلا۔ کچھ لوگوں نے کہا 25 دن تک، 21 یا 25 دن تک وہ محاصرہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ 1 سال تک ان کے پاس راشن موجود تھا، وہ رہ سکتے تھے وہاں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ باہر آ کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ان کا مسئلہ تھا کہ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا انہیں معاف کر دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، کون کرے گا تمہارا فیصلہ؟ انہوں نے کہا سعد بن معاذ، ایک سردار تھے اوس قبیلے اوس کے سردار، بڑے مشہور سردار، یہ اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے تھے غزوہ خندق میں، اور ان کو رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی کے سامنے کلینک تھا حضرت رفیدہ کا، وہ ایک صحابیہ تھی مشہور، وہ ان کا علاج کر رہی تھی۔ انہوں نے ان کو کہا، وہ کہنے لگے وہ ہمارا فیصلہ کرے گی، ہمیں قبول ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، جو بنو قریظہ تھے ان کے ساتھ اوس کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ تو یہ ان کو لے کر آئے، تو راستے میں انہوں نے کہا کہ آپ ذرا نرم فیصلہ کرنا، بار بار بتا رہے تھے، ان کو اٹھا کر لائے، وہ زخمی تھے، اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید بھی بعد میں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آج میں وہی کروں گا جس کا مجھے اللہ، جس فیصلے کو سن کر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ راضی ہیں اس کے فیصلے پہ، یہ جو فیصلہ سنائے گا؟ کہا ہاں بالکل۔ تو سعد بن معاذ جب پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، انہوں نے کہا اپنے سردار کا استقبال کرو۔ انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔
سعد بن معاذ نے اپنے قبیلے سے بھی پوچھا کیا تم راضی ہو جو میں فیصلہ کروں گا؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا وہ سبب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنو قریظہ کے جتنے بھی جوان ہیں جو جنگ کے قابل جوان ہیں ان سب کو قتل کیا جائے، اور ان کی عورتیں، ان کے بچے اور بوڑھے ان کو غلام بنایا جائے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیا، یہ ان کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہی نے مجھے کہا تھا کہ اس کو حکم بنایا جائے، یہ جو فیصلہ کریں گے وہی قبول کرو۔ پھر ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ تو اس طرح سے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ، ان کے قلعوں سے اللہ تعالیٰ ہی ان کو اتار لایا، وہ مضبوط قلعوں میں بند تھے لیکن ڈال دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ ہی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کو باہر نکال لائے۔ اور پھر تم فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک کو تم قید کر رہے ہو، ایک گروہ کو قید کر رہے ہو۔ یہ تیسری آیت بھی ہم پڑھ لیں گے، یہ مکمل یہاں مضمون ہوگا اور رکوع بھی مکمل ہوگا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اس طرح سے کیا کیا، ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، اے ایمان والوں سنو، ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، ان کے گھروں کا، واموالہم، ان کے مالوں کا، وارضن، اور اس زمین کا، لم تطئوها، جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا، یعنی ان کی زمینیں بھی ملی، ان کے قلعے بھی ملے، ان کے مال بھی ملے، سب کچھ ان کا ملا تمہیں، لیکن ابھی کچھ اور ملنا ہے، اس کے بعد کچھ اور فتح جو آنے والی تھی، جیسے خیبر وغیرہ اس کے بعد ہوئی، کہ اور بھی تمہیں ملنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، تمام طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک بار آیت کو پڑھیں گے ہم، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين ثم آمين۔